یہ صوفیوں کے جب آپ بیٹھیں گے نا اور مشکل آیات کے معنی کو سمجھنا چاہیں گے تو وہ یہ بتاتے ہیں پڑھو اللہ نور السماوات والارض، ترجمہ بھی یہی پڑھو کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ زمین اللہ ہے آسمان اللہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو روشن کیا ہے، اللہ نے حضور کو نور بنایا ہے، نور پیدا کیا ہے، نور خلق کیا ہے، نور من نور اللہ، اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، وہ خلق الخلائق من نوری، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا، تو ساری مخلوق حضور کے نور سے اور حضور اللہ کے حکم سے، لیکن ہیں مخلوق، لیکن نور مان لو اور سب سے پہلے نور پیدا کیا، اللہ اللہ ہے، جب چاہے اندھیرا پیدا کر دے، جب چاہے نور پیدا کر دے، جب چاہے اندھیرے میں نور پیدا کر دے، جب چاہے ایسا نور پیدا کرے کہ اندھیرے میں رہے اور روشن بھی نہ ہو لیکن نور رہے، فرشتے موجود ہیں نا، اندھیری گلی میں فرشتے موجود ہیں اور سراپا نور ہیں، اللہ اللہ ہے، وہ جب چاہے مٹی سے مرد بنا دے، جب چاہے وہ مرد کہے یا اللہ میں بہت تنہا ہوں، جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن طبیعت کسی ساتھی کو چاہتی ہے، کسی سے بات کرے، کسی سے اپنے جیسے انس چاہتی ہے، مانوس ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ایک ایسی نیند طاری کر دی، آدم علیہ السلام پر غنودگی طاری ہوئی، اب اللہ جانے نہ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، نہ سائنسداں بتا سکتا ہے، نہ کوئی عاقل بنداز بتا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بتا سکتا ہے، اللہ جانے آدم علیہ السلام کے سوتے ہوئے میٹھی نیند کی حالت میں بائیں پسلی سے پوری عورت کیسے پیدا ہے، اللہ اللہ اللہ، حضور کے بشر ہونے پہ شک کرتے ہو کہ نور ہو کے بشر کیسے ہیں، ہم کہتے ہیں مائی ہوا دل کی دھڑکن ہو کر وجود ہی کیسے آ گئے، بائیں طرف کی پسلی سے پورا وجود اللہ نے کیسے بنا دیا، اللہ اللہ ہے، جب چاہے مٹی سے مرد بنائے، جب چاہے مرد سے عورت پیدا کر دے، جب چاہے عورت سے مرد پیدا کر دے بغیر باپ کے، سبحان اللہ۔ کسی دیوبندی سے سنا اس سے پہلے سب بول رہا ہوں، یہ تقریر کا حصہ کبھی کسی دیوبندی کسی تبلیغی سے سنا ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ تو وہ کبھی غور ہی نہیں کرتا، اس کو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا عرفان ہی نہیں جانتا، تصویر کی منزل پہ نہیں پہنچا ہے، رضا کی منزل پہ کیا پہنچے گا؟ ابھی تو سر جھکانا نہیں سیکھا ہے، اللہ اکبر، اس کی مرضی کا پر راضی ہونا کہاں سے سیکھے گا؟ ارے سجدہ کرنا تو اسے سجدہ ہے، نہیں سجدہ کرو، سب سجدہ کرو، اللہ اکبر۔ بہرحال تو صوفیوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ پہلے دن میں پکا کر دیتے ہیں کیا کیوں، اللہ اکبر، سوچنے والے آتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں احکام سے بات کرنی ہے تو بات کرنا، کیا حکم ہے اللہ اکبر، کب حکم ہے، کیا کرنا ہے، کیوں نہ کہنا کہ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ کیوں سے پاک ہے، اس کی ہر خلقت کیوں سے پاک ہے، جو چاہے بنائے اللہ۔ یہ پیر یہی تو کام کرتے ہیں۔ حامد بھائی اللہ والے جو الفاظ ہے، حامد بھائی سامنے بیٹھے، تشریف بیٹھے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بعد میں ہنستے ہیں اللہ والے کیا، یہ کیا کر سکتے، ارے تو پکا کر دیتے ہیں، پہلی صحبت میں جہاں تم کیا کیوں کیسے سوچ کیا ہے تو کہا خاموش، حکم کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو علماء سے پوچھنا، بندگی کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، حضور سے پوچھنا، لیکن یہ مت پوچھنا کیوں، نماز کیوں، زمین کیوں، آسمان کیوں، ارے اس کی ذات بھی کیوں سے پاک ہے، وہ فعل لما یرید ہے، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے لکھے، جو چاہے مٹا دے، اللہ اکبر۔ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آج کی اس محفل میں، کیونکہ میلاد کی محفل ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے میں سے نہیں، تمہارے درمیان رسول آ گیا، تمہارے درمیان، تمہاری طرف آ گیا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، من انفسکم، تمہاری طرف آیا، ہیں وہ بنی آدم، ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کر بھی تمام بنی آدم کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخر میں آئے، تو فضیلت تو آدم علیہ السلام کو ہونی چاہیے تھی، پھر نوح علیہ السلام، لاکھوں نبیوں کے بعد تو حضور آئے، کروڑوں انسانوں کے بعد ظاہر ہوئے، تشریف لائے، میلاد ہوا، ولادت ہوئی، آمنہ کے جلدار تشریف لائے، عبداللہ کے گھر بیٹے پیدا ہوئے، اس سے کس کو اعتراض ہے؟ مگر بریلویوں تم حضور کو افضل کیوں کہتے ہو؟ وہ تو کروڑوں انسانوں کے بعد آئے نا،
آبا و اجداد کی پشت میں منتقل ہوئے نا، نبیوں کے بعد آئے نا، بڑے بڑے نبی گزرے، تو تم اللہ کو مانو، وہ جب چاہے بیج کو پھوڑے، جب چاہے پوپل کو نمو دے، جب چاہے پتے پھیلائے، جب چاہے گلاب کو آخر میں پیدا کرے۔ اللہ یا رسول اللہ سے، یا علی، یا غوث اعظم، جب چاہے کیچڑ میں گارے سے ایک خمیر بنائے روح کے، جب چاہے سڑی ہوئی کھاد میں ایک خشک بیج کو زندگی دے دے، اور سب زمین کا سینہ چیر کے گھاس کا تنکا نکل آئے، اور جو ہوائیں تمہاری ٹوپیاں اڑا دے اس سبزے کو ہلا نہ کر دیں، اور پھر اس سبزے میں سے شاخ کے شاخ نکلتی رہے، اور پھر جب چاہے کسی شاخ سے کانٹے نکلے، کسی شاخ سے گلاب نکلے، جب چاہے بنی آدم میں سے اچھے پیدا ہو، جب چاہے جیسے پیدا ہو۔ اللہ ایک دفعہ مسجد نبی میں جمعے کے خطبہ دینے کے لیے بس کھڑے ہونا چاہتے تھے، ایک عربی دور سے آیا، دروازے پہ کھڑا ہو کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی کیا بات ہو گئی، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ، ہم بارش کے بغیر پریشان ہیں، قحط سالی ہو رہی ہے، بچے پریشان ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی۔ حضور نے سنتے یہ نہیں کہا اگر بارش نہیں ہوئی تو جاؤ دعا مانگو، مجھ سے کیا لینے آئے؟ اور اتنا بڑا جملہ کیا تم نے کہہ دیا کہ امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے؟ لیکن مانگنے والے نے جب یوں مانگا تھا، حضور نے اسی وقت دست کرم کو بلند فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ بادل انگلیوں سے بندھے ہوئے، چاروں طرف سے بادل آئے اور دھوم کے برسے اور خوب برسے، سارا مدینہ جلتھل ہو گیا۔ میرے ذہن میں واقعات بھی، لیکن وقت نہیں ہے نا، کہ سرکار ہی سے کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ، نہیں وہ نان والی نہیں تھے، صاحب اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے بارش کب ہوگی؟ حضور نے کہا بارش کب ہوگی یہ غیب کی خبریں میں نہیں جانتا، بارش کب ہوگی؟ آپ اللہ کے نبی ہیں تو مکہ شریف میں کوئی باغ نہیں ہے کھجوروں کا، باہر سے سوداگر آتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو کھجور کا باغ لگا دیجیے۔ حضور نے فرمایا کھجور کا باغ میں تو گٹھلی دینے کا بھی اختیار نہیں رہتا، مجھے کیا اختیار، سب کچھ اللہ کا، میں کب کہتا ہوں میرے پاس خزانے ہیں؟ اللہ نے تو مجھ سے کہا یہ کہو کوئی لاؤں میں کوئی نفسی دروں والا نفع، آپ فرما دیجیے کہ تم کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ یہ دیوبندی کو یہی آیات یاد ہوتی، لیکن آگے نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ تو جب اللہ سے پوچھا یا اللہ قرآن میں یہ ہے کہ پیارے حبیب تم کہہ دو میں کچھ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، تو اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تم نے پڑھا نہیں، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، اے پیارے حبیب تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم کو راضی کر لوں گا، تم مانگو تو صحیح۔ میں نے تو ان سے کہنے کے لیے کہا جو تمہاری تعظیم نہیں کرتے، آزمانے کے لیے کہتے ہیں یہ دے دو وہ دے دو، تم کہہ دو میں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ دے گا اور میں اس کو دوں گا ہی نہیں۔ میں تمہاری جان بچا رہا ہوں کہ تمہارے پاس آئے تو منع کر دو، کہہ دے گا کہ رسول نے نہیں دیا تو میں کچھ اختیار نہیں رکھتا سوائے اللہ کے، اور جو تمہاری تعظیم نہیں کرے گا تو اسے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں تھوڑا برف میں دیا تو آخرت میں عذاب دوں گا، اللہ اکبر۔ لیکن جب تمہارے پاس کوئی آ جائے مانگنے تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے جی تمہارے پاس کوئی مانگنے آ جائے تو خالی میں چھوڑنا، محبت والا آ جائے، ایمان والا آ جائے۔ کسی نے کہا بارش کب ہوگی؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا بارش کب ہوگی۔ اور یہاں ایک صحابی آ کے کہہ رہے ہیں سرکار ہم پانی نہیں ہے بڑے پریشان ہیں، اسی وقت کب ہوگی بارش؟ برسا دی ہوگی۔ اللہ جو مانگا حضرت سلمان فارسی سنوائے، وہاں کا کھجور سے کچھ گٹلی کا اختیار نہیں رکھتا۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، غلامی کے دن مجھ سے گزارے نہیں جاتے، سرکار کوئی آزادی کی صورت ہو جائے۔ حضور فرمایا اچھا جاؤ مالک سے پوچھو کیا قیمت مانگتا۔ حضرت سلمان فارسی 110 سال کے قریب 100 سال سے اوپر عمر تھی، بہت ضعیف ہو گئے، کیا کہاں سفر کیا تھا، تو حضور تک پہنچے تھے اور غلام بن کر بک کر آئے تھے، اب میں بک جاؤں مدینے میں۔ سلمان فارسی اللہ اکبر، بہت 100 سال کے قریب ہو گئے تھے جب وہ راہب نے کہا کہ بڑی سچائی خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہو گرجا گھر میں، میں ایک بات بتاؤں کہ یہ دین سچا نہیں ہے، سب کتابیں بدلی جا چکی ہیں، اب میں کیا کروں؟ پہلے تو آپ کی پوجا کرتا تھا فارس میں، اب یہاں شام میں پہنچا اور کسی نے کہا کتاب والوں میں ہو جاؤ تو عیسائی ہو گیا، اور جب اتنے سال گرجا گھر میں رہا تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سچا مذہب ہے۔ انہوں نے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ رسول کہیں پیدا ہو لیکن آئیں گے یثرب مدینہ سے، دارالہجرت جو ہے وہ مدینہ سے یثرب شیخ زمان، تم ایسا کرو کسی طرح وہاں چلے جاؤ۔ تو اب بہت بوڑھے تھے، پیسے بھی نہیں کچھ،
تو دوستو شہر کی گلیوں میں بازاروں میں یہ کہتے ہوئے جب دیکھتے تھے کوئی مدینی شریف کا قافلہ آ گیا تو اس کے سامنے جا کے کہتے تھے میں غلام ہوں بکنا